بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد حضرات گرامی، ماہ رمضان کی برکات ہیں، اس کے فیوضات کے خوبصورت اثرات ہیں کہ ہر شخص عبادت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو عام دنوں میں اس طرح عبادات کو سر انجام نہیں دیتا، ان عبادات میں سے خاص کر کے جو 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض ٹھہرائی ہے، ماہ رمضان میں اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ نماز کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ نہیں ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور یہ اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ ایسا رکن ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس سے سوال ہوگا، تو پہلا سوال جو ہے نماز سے متعلق۔ جیسے بچے پیپر دیتے ہیں تو مین جو کوشچن ہے، پہلا سوال جو ہے نا، تو یہی ہوگا نماز سے متعلق۔ تو جو اس میں کامیاب ہوگی، یعنی اس کے نامہ اعمال میں نماز سے موجود ہیں، کوئی نماز نہیں چھوٹی، اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو اس نے قضا کی ہے، اس میں اگر کامیاب ہو گیا تو باقی اعمال تو اس سے کم درجے والے۔ جب ایک اہم عمل میں کامیاب ہو گیا، باقی اعمال اس سے کم درجے والے ہیں، اس میں بھی اسے پاس قرار دیا، کامیاب قرار دیا جائے گا۔ جب کامیاب ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا، جنت کی نعمتیں پائے گا۔ لیکن اگر اس عمل میں نماز میں ناکام رہا تو پھر سمجھا جائے گا کہ جب اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، روزانہ 5 وقت جب بلایا گیا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یعنی نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نماز جو ہے کامیابی ہے۔ نماز میں جب نہیں آیا، نماز اس نے ادا نہیں کی، 5 وقت باقاعدگی سے بلایا گیا، اعلان کیا گیا، حالانکہ باقی اعمال کے لیے اعلان نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان کے روزے ہیں، وہ اعلان نہیں ہے۔ زیادہ کہا جاتا ہے کہ ویسے یاد دہانی کے لیے اٹھا دیا جاتا ہے کہ اب سحری کا وقت ہو چکا ہے، اور کوئی یہ ضروری نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن نماز کا تو اذان حصہ ہے، تکبیر حصہ ہے، حی علی الصلاح کے کلمات جو ہے وہ حصہ ہے۔ اذان جہاں نہ ہو تو شرعی قوانین کا نفاذ ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، سال ہو گیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، معلوم ہی نہیں ہے کب صاحب نصاب تھا، کب جو ہے سال پورا ہوا، اولان احوال ہوا، پتہ ہی نہیں، کسی نے نہیں آواز دینی، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کب اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا تھا، اب سال ہو گیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو زکوٰۃ۔ اسی طرح حج بیت اللہ ہے، اگر تو اس کے دن مخصوص ہے، پتہ ہے ان دنوں میں جو حج ہوتا ہے، لیکن اسے جو ہے کوئی بلانے والا نہیں ہوتا، ندا کرنے والا نہیں ہوتا، ندا صرف اذان کی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ لیکن روزانہ 5 مرتبہ اللہ تعالی نے بلایا اپنے بندے مؤذن کے ذریعے سے، تو جو شخص نماز کے لیے نہیں گیا، باقی اعمال کو ویسے ہی اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ جب انسان ایک حکم کو پورا نہیں کرتا، نافرمانی پر اتر آتا ہے، تو باقی کہاں فرمان برداری کرتا ہے، کہاں اطاعت کرتا ہے۔ جب ایک دفعہ نافرمانی شروع ہو گئی تو دل ویسے ہی سیاہ ہو گیا۔ نماز جیسی عظیم عبادت چھوٹ گئی، فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، جب وہ چھوٹ گئی نماز تو پھر دل تو تنگ آلود ہو گیا، سیاہ ہو گیا، پھر روزہ رکھنے کو دل نہیں کرے، اسی طرح جو ہے حج کرنے کو دل نہیں کرے گا، زکوٰۃ دینے کو دل نہیں کرے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کو دل نہیں کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ اس لیے جو اس میں ناکام رہا، باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے،
بہت سارے لوگ آتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے مواقع بناتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت جو ہے لازم قرار دی، نماز کے بعد پھر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، تو روزہ تو رکھے گا، ایک فرض عمل جب ادا کرے گا اسے احساس تو ہوگا بھی میں روزہ رکھ رہا ہوں تو نماز کو چھوڑ رہا ہوں، یعنی جس طرح روزہ جو ہے اسلام کا رکن ہے اسی طرح نماز بھی رکن ہے، تو یہ 11 ماہ میں کیوں نماز چھوڑتا رہا؟ اسی لیے وہ آتا ہے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے، آپ مسجد میں آ گئے ہیں، نمازی بن گئے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا بھی شروع کریں، توبہ کریں، توبہ، یا اللہ تو نے ابھی مجھے توفیق دے دی ہے، اتنا عرصہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، دن نمازی رہا، تیرے حکم کی نافرمانی کرتا رہا، تیری جو ہے ندا کو ٹھکراتا رہا، یا اللہ اب مجھے توفیق دے دے، اب پھر ہمت دکھائیں، پوری ہمت دکھائیں اور نمازی بن جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص انسان خود کو انسان کہنے کے قابل ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، جس کا نماز سے تعلق نہیں، جس کا نماز سے تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ الفارق بین المسلم والکافر الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان پہچان رکھنی ہو، امتیاز کرنا ہو کہ ان میں سے مسلمان کون ہے، کافر کون ہے، ایک جیسا شکل ہے، ایک جیسا رنگ ہے، ایک جیسا لباس ہے، ایک جیسے طریقے ہیں، کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ تو آسان سا معاملہ ہے، جب اذان ہو جائے تو ان میں سے دیکھو جو مسجد چلا گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا جہاں کہیں بھی ہے اذان سنتے ہی اذان کا وقت دیکھتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو نماز کا پڑھنا یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، یہ شعار ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیں۔ اگر اذان بھی ہو گئی، نماز نہیں پڑھی، ایک بھی نہیں پڑھی، دوسری نہیں پڑھی، تیسری نہیں پڑھی، 5 نمازیں اس نے نہیں پڑھی، پھر کس نام کا مسلمان؟ یہ تو نام نہاد مسلمان ہے۔ اگر کہتا بھی ہے میں مسلمان ہوں تو کہنے سے کیا بنتا ہے؟ جب اس نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، مسلم کا معنی یہی ہے اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے والا، انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یا اسی طرح جو ہے مسلم سلم، تو الغرض نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کے بغیر جو ہے آپ کا کوئی وجود نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، آپ پھر نام نہاد ایسی دکھلاوے کے مسلمان ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو نماز کی اہمیت کو ہم آگے چل کر کے بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ، اور یہ بتائیں گے کہ کب سے گھر کے اندر ایک ماحول بنانا ہے نماز کا، گھر میں ماحول ہوگا، بڑے جو ہے چھوٹوں کو نماز کا کہیں گے، تو جب یہی بچے جو ہے بڑے ہوں گے نمازی بنیں گے، اگر نہ خود پڑھیں گے نہ بچوں کو کہیں گے تو پھر جب گھر میں ماحول ہی نہیں بنے گا تو بڑے ہو کر کے پھر یہی بے نمازی ہوں گے، اور زندگی اس انداز سے گزر جائے گی، کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی جمعہ پڑھ لیا کبھی عید پڑھ لی، بے نمازی رہے زندگی بھر، اس دنیا سے چلے گئے، تو بے نمازی کا جنازہ اتنا افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔